والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد موارد الظمآن لدروس الزمان میں وہ ایک فائدہ جلیلہ ابن قیم کی کتاب حاد الارواح سے لے کر آئے. ایک جگہ میں نے حاد الارواح کا اردو ترجمہ بھی امریکہ میں ایک اسلامی ترجمہ میں نے لکھا لائبریری میں اردو میں حاد الارواح کا ترجمہ ہو. یہ پوری کتاب آئی ہوئی ابن قیم کی جنت پر ہے. جنت کا نقشہ جو نصوص کتاب و سنت کے آثار سے ملتا ہے. تو پوری کی پوری کتاب کو 200-250 صفحے کی شاید اس سے زیادہ ہی وہ ابن قیم نے حاد الارواح. حادی ویسے بھی آپ کو خودی خانی جانتے ہیں. خودی خانی یہ خودی کہتے تھے. یہ عرب راتوں کو سفر کرتے تھے نا تو اونٹوں کو نا تو خاص سر والا بندہ جو ہے نا اونٹوں کے لیے گاتا تھا تو اونٹ خوب بھاگتے تھے. نہیں کیا تھا قربوں نے کیا اونٹ کی کوئی ایسی چیز دریافت کی تھی کہ اونٹوں کے لیے گایا جاتا ہے ایک خاص سر میں. اس کو خودی کہتے ہیں. اونٹوں کے لیے اس گانے کو خودی کہتے ہیں. خودی خان اردو میں بھی چلتا ہے خودی خان. تو وہ گاتے تھے تو اونٹ ہوتا کہ ایک غزل میں خدا کون سا صحابی تھا اللہ نے اس کو خدا کو ملکہ دیا تھا. ایسی اس نے خودی خانی کی اتنا بھاگے اونٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محلم من الخوارج بھی ہمارے ساتھ عورتیں ہیں ان کانچوں کے ساتھ کانچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑی سی گرمی ہو مطلب عورتیں اتنا تیز دوڑیں گے تو عورتیں اس کی متحمل نہیں ہوں ایسا دوڑایا صرف گا کے. تو اس کو خودی خانی کہتے ہیں. تو حادی کہتے ہیں جو خودی کرنے والا. حاد الارواح روحوں کی خودی روحوں کو بھگانا جنت کی طرف. بہت پیاری خوبصورت کتاب ہے ابن قیم کی. میرا ایک بار میں نے دیکھی ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید اردو میں مل بھی جائے گی. کسی کو مل جائے تو ایک اچھی چیز ہے پڑھنے کے لیے. حادی یہ ہے دو آنکھوں والی ہے نہیں ہا جو حلوے والی ہے نا اس کے ذریعے حادی الارواح. اچھا اس کتاب سے ایک کتاب لے کر آئے ہیں. ابن قیم نے اس میں جو بات بتائی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کوئی کلید رکھی ہے. کنجی کی ہوتی ہے نا کنجی ہر چیز کی رکھی ہوئی ہے. تو آپ اس چیز میں کوئی رغبت رکھتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اس کی کنجی حاصل کریں اس کی کنجی پر محنت کریں اگر واقعاً آپ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک لمبی ابن قیم نے ہے وہ ایک اکاؤنٹ دیا ہے یہاں پر مختلف چیزوں کی کنجیوں کا. بلا تاخیر ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فجعل مفتاح الصلاۃ الطہور. نماز کی کنجی اللہ تعالیٰ نے پاکی کو طہور کو کر دیا ہے. ٹھیک ہے پاکی جو نفس کی بھی ہو دل کی بھی ہو اور جسم کی بھی ہو. ومفتاح الحج الاحرام حج کی کنجی اللہ تعالیٰ نے احرام کو بنایا ہے. ومفتاح البر الصدقہ نیکی جو ہے نیکوکاری کی جو کنجی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کو بنایا ہے. ومفتاح الجنہ توحید جنت کی کنجی اللہ تعالیٰ نے توحید کو بنایا ہے لا الہ الا اللہ کو بنایا ہے. ومفتاح العلم السؤال حسن السؤال اور علم کی کنجی سوال کرنے کو بنایا ہے کہ آدمی پوچھے دریافت کرے اور پتہ کرے جا کر تلاش کرے. ومفتاح النصر والظفر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت حاصل ہونا اور انسان کو سرخروئی حاصل ہونا اس کی کنجی کیا ہے کہتے ہیں الصبر صبر اور استقامت حق پر یہ کنجی ہے نصرت کی. وہ مفتاح المزید اچھا مزید کا مطلب ہے کہ انسان کو جو نعمتیں حاصل ہیں ان سے بڑھ کر اور بھی نعمتیں حاصل ہیں اس کو مزید کہا جاتا ہے. کہتے ہیں مزید کی کنجی کیا ہے شکر. لئن شکرتم لأزیدنکم جو ہے اس پر شکر کر لو تو مزید خود بخود تمہیں حاصل ہوتا چلا جائے گا. ومفتاح الولایہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اللہ کا بندہ ولی اللہ کی دوستی اس جہان میں اللہ کسی کو اپنا دوست مانے اس کو کہتے ہیں ولایہ. یہ بدلی ہم نے ولایہ بدلی کیا بنا دی. ولایہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ اپنا دوست مانے اس جہان میں اور دوستوں کے طور پر رکھے جیسے دوستوں کی مدد کو پہنچا جاتا ہے ویسے ان کی مدد کو پہنچے. تو یہ طریقے سے ولایت جو ہے اس کی کنجی کیا ہے المحبہ وہ یہ کہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی جائے تو اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے. اچھا
ومفتاح الرغبت فی الآخرہ، آخرت میں آپ کو رغبت حاصل ہو، اس کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا کہ الزہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد اختیار ہے، دنیا کو کمتر ماننے لگتا ہے، دنیا کی کوئی بڑی وقت اس دل کے اندر باقی نہ رہ جائے۔ یہ کنجی ہے اس بات کی کہ آخرت کے اندر بندے کا دل لگے اور آخرت کی چیزوں کی ہی انسان کو ساری وقت محسوس ہو۔ ومفتاح الایمان، ایمان کی کنجی کیا ہے؟ کہتے ہیں تفکر فیما دعا اللہ عبادہ الی التفکر فیہ، وہ اشیاء جن کو قرآن مجید میں بار بار اللہ نے دکھایا ہے کہ ان کو دیکھو اور ان پر غور کرو، یہ کنجی ہے ایمان حاصل ہونے کی۔ تھوڑا اللہ نے ذکر کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، دن کا چڑھنا، رات کا چڑھنا، پودوں کا پیدا ہونا، انسان کی پیدائش، پھر یہ احوال جو ہے انسان کی ساتھ، یہ ساری چیزیں ان پر خوب غور کرنا، یہ کنجی ہے ایمان کی۔ ومفتاح الدخول علی اللہ، آدمی جو ہے وہ اپنی عبادت میں، اپنی دعا میں، اپنی نماز میں باقاعدہ ایسے جیسے اللہ کے ہاں بندہ باریاب ہے، دروازے کھلے ہیں اس کے لیے۔ کہتے ہیں یہ اس کی کنجی کیا ہے؟ وہ اسلام القلب وسلامتہ لہ والاخلاص لہ، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرے، یعنی اپنے سارے جذبے جو ہے وہ اللہ کے تابع کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ دنیا کے پاس ہے وہ بالکل اس پر اس کی نظر نہ ہو، صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنا، یہ اس پر اس کے لیے جو ہے ہو جائے۔ تو اس سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ اس کے لیے اس کو نماز میں اور عبادت میں یوں ہوگا جیسے اس کی کامیابی ہو گئی ہے، اور جیسے جو دروازے بند تھے وہ اس کے لیے کھل گئے ہیں، اور بالکل وہ اللہ رب العزت کی ایک قربت جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ مفتاح حیات القلب، دل کی زندگی، اس کی کنجی کیا ہے؟ تدبر القرآن، قرآن مجید کو پر تدبر کرنا، غور اور اس پر جو ہے وہ فکر کرنا۔ والتضرع بالاسحار، اور سحر کے وقت اٹھ اٹھ کر گڑگڑانا اللہ کے آگے، یہ ہے دل کی زندگی کی کنجی۔ سحر جانتے ہیں یہ سحری گیم کہتے ہیں، تو سحر جو ہے یہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے اس وقت اٹھ کر اللہ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا۔ وترک الذنوب، اور گناہوں کا ترک کرنا۔ ومفتاح حصول الرحمہ، اچھا رحمت حاصل ہونے کی کنجی کیا ہے؟ الاحسان فی عبادت الخالق والسعی فی نفع عبیدہ، وہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت میں عمدگی پیدا کی جائے، حسن پیدا کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ عبادت کر آنی ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا وہ ادا کر چھوڑنی ہے، بلکہ نماز کے اندر کوئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کا استحقاق پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ خالق کی عبادت کے اندر حسن پیدا کرے، اس سے اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ مخلوق کے فائدے کی زیادہ سے زیادہ کوئی تدبیر کرے کہ مجھ سے مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ ہو، اور ہزار اس کے طریقے اور جتن کرے کہ مخلوق کے لیے وہ فائدہ مند اور نفع مند ہو جائے۔ کہتے ہیں مفتاح الرزق، رزق کی کنجی کیا ہے؟ السعی مع الاستغفار والتقوی، وہ یہ کہ ایک تو رزق کی سعی کی جائے، ساتھ میں استغفار کیا جائے اور تقوی اختیار کیا جائے۔ یہ جو ہے نا قل استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ بارشیں برسائے گا، رزق ملے گا، اور تمہیں جو ہے نا وہ فراوانی عطا کر دے گا۔ تو استغفار کے اندر یہ رزق کی فراوانی کی کنجی موجود ہے۔ دراصل آج کے لیے اتنا ہی، ایک لمبی لسٹ ہے، انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ سلسلہ کام جاری ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابن قیم کا بیان ان کی کتاب حاد الارواح سے چل رہا تھا، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء کے لیے کنجیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایسا نہیں کہ وہ انہوں نے خود اپنے بات سے نکال دی ہے، مطلب یہ عالم نے بہت زیادہ غور کے ساتھ جب دین کا اور شریعت کا مطالعہ کیا ہوتا ہے تو پھر وہ جو پیٹرنز اس کو نظر آتے ہیں اللہ رب العزت کے بیان میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں، تو پھر اس سے وہ جو ہے نا کچھ کنکلوژن ڈرا کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے فلاں چیز جو ہے نا وہ فلاں بات کی کنجی بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے ابن قیم کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں۔
کل ہماری ایک نشست ہوئی ہے، اسی کو آگے ہم چلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے معزز ہونا یا غلبہ پانا، اس کی کنجی کیا ہے؟ یہ ہے اللہ رب العزت کی اطاعت۔ اچھا، کہتے ہیں کہ آدمی آخرت کے لیے تیاری کرے، یہ جو ہے استعداد للآخرہ، اس کی کنجی کہتے ہیں، اس کی کنجی ہے قصر العمل، یہ آرزو کا مختصر ہونا۔ یہ ایک جو ہے نا وہ لفظ ہے یا اصطلاح ہے علماء کے ہاں چلتا ہے، آرزو کا مختصر ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی یہ نا ہر آدمی کے نا ذہن کے اندر کچھ ایسی چیز سمائی ہوتی ہے کہ دنیا ابھی بڑی پڑی ہے اس کی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا دنیا میں ابھی وہ بہت دیر تک ہے، یہ چیز جو ہے اس کو آخرت سے غافل کرنے کے لیے بہت بڑی بنیاد بن جاتی ہے۔ اچھا، جیسے ہی بندہ یہ کہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے میرے پاس کچھ وقت نہ ہو، پتہ نہیں کتنے دن ملتے ہیں، کتنے سال ملتے ہیں، ہو سکتا ہے گھڑیاں بھی نہ ملیں، اس کو کہتے ہیں قصر العمل، کہ آدمی کی آرزو کا اس دنیا کے حوالے سے مختصر ہو جانا۔ کہتے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی تیاری میں وہ خوب سرگرم ہو، تو وہ اس کی کنجی ڈھونڈتا پھر رہا ہو، تو اس کی کنجی یہ ہے کہ دنیا میں اپنی آرزو کو مختصر کر لے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ بالعموم ہر قسم کی خیر جو ہے، ہر قسم کی خیر کی کنجی جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے جڑے اور آخرت پر نظر کرے، اور ہر قسم کے شر کی جو کنجی ہے وہ ہے کہ دنیا کی محبت ہو، اور دنیا کی جو آرزو ہے وہ آدمی کی طویل سے طویل اور دراز سے دراز ہوتی چلی جائے۔ اچھا، یہاں پر کہتے ہیں کہ اب کچھ بری چیزوں کی کنجیاں جو ہیں ابن قیم وہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شر جو ہے اس کی کنجی شرک ہے، اور اللہ رب العزت سے اعراض ہے، اللہ تعالیٰ سے کی طرف کو آدمی کی توجہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف کو آدمی کا رخ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو بے حیائی اور بدکاری ہے اس کی کنجی اللہ تعالیٰ نے شراب کو بنایا ہے۔ آپ ایک شراب پی لیں یا شراب پینے لگ جائیں، یعنی ساری جہان کی جو بے حیائی سے متعلقہ برائیاں ہیں وہ خود بخود آپ میں آ جائیں گی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ زنا کی کنجی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے گانا۔ یہ گانا اور یہ جو میوزک جس کو آپ کہتے ہیں، یہ زنا کی کنجی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے آدمی کا محروم رہنا، یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اس کی کنجی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی کنجی یہ ہے کہ یہ جو مورتیں ہیں ان میں نظر ڈالنا، یہ جو حسین صورتیں ہیں، یہ عورتوں کو دیکھنا، حسین صورتوں کو دیکھنا، ان پر فدا ہونا، اس سے جو ہے وہ خالق کی خشیت اور محبت دل سے نکلتی چلی جاتی ہے، اور ان حسین صورتوں پر آدمی جو ہے وہ اپنی نظر نہ ڈالے، اپنی نظر کی حفاظت کرے، تو اس سے آدمی کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ آدمی کی نظر جو ہے وہ خوبصورت عورت پر پڑے اور وہ صرف اللہ کے ڈر سے اس نظر کو وہاں سے پھیر لے، اس کا عوض اللہ اس کو اس طرح دیتا ہے کہ عبادت میں اس کو ایسا مزہ دیتا ہے اللہ، نماز میں، سجدے میں، ذکر میں، دعا میں ایسا مزہ دیتا ہے کہ وہ اس کا ساری تلافی اللہ رب العزت ادھر سے کروا دیتا ہے۔ اچھا، کفر جو ہے اس کی کنجی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہیں یہ کفر کی کنجی ہیں، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ کفر کی برید کہتے ہیں ڈاک کو، کہ کفر کی ڈاک جو ہے وہ گناہ ہے، یعنی پہلے مرحلے پر معاشروں میں وہ گناہ کروائے گا،
گناہ کرتے 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 اللہ رب العزت کی جو ہیبت ہے وہ دلوں سے نکلتی چلی جائے گی، تو اس کے بعد پھر شرک کی راہ جو ہے وہ آسان ہوگی۔ اچھا، نفاق جو ہے اس کی کنجی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنے والا آدمی بالآخر منافق ہو جاتا ہے۔ اچھا، بخل کی کنجی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تھوڑ دلی، تنگ دلی، تھوڑ دلی جو ہے یہ بخل کی کنجی ہے۔ اسی طریقے سے یہ رحم جو ہے، ارحام جو رشتے ہیں ان سے تعلق کاٹنے سے بھی انسان بالآخر بخیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، بدعت اور گمراہی کی کنجی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے رسول کی لائی ہوئی ہدایت سے اعراض کرنا۔ جب آپ کی تسلی پوری رسول کی لائی ہوئی چیز میں نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کی تلافی جو ہیں وہ بدعتیں ایجاد کرنے سے ہوں گی۔ آدمی کی تسلی پھر جو ہے نا ایسے کام کرنے سے ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں ٹھہرائے ہوں گے۔ اچھا، آخر میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اوامر اور نواہی، اوامر کہتے ہیں جو اللہ نے کچھ کرنے کی چیزیں بتائی ہیں ان کو کہتے ہیں اوامر، اور نواہی جو رکنے کی چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ان کی پابندی کریں، یہ ایک اپنی جگہ پہ چیز ہے۔ اس سے بڑی ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اوامر اور نواہی جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہوں ان کی ایک حرمت ہو، معاشرے میں ان کی ایک حرمت ہو، نفس میں ان کی ایک تعظیم ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے اوامر اور نواہی کی تعظیم کی تم اگر کنجی یا علامت پوچھنا چاہو کہ کس بات سے پتہ چلے کہ اس شخص کے ہاں اللہ کے اوامر اور نواہی نہایت عظمت رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ اللہ کے مقرر ٹھہرائے ہوئے فرائض کے اوقات جو ہیں ان کی شدید پابندی کر۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا اس بندے پر پریشانی طاری ہوگی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ ہے اس بات کی علامت کہ اللہ کے اوامر اور نواہی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اچھا، دوسرا کہتے ہیں کہ ان اوامر اور نواہی کی حدود کا بہت زیادہ خیال کرے۔ نماز کا ایک مسئلہ خراب ہوا ہے، اس میں کچھ تو اس کو یوں لگا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس کے کروڑوں جو ہیں وہ ڈوب کے، نماز کے کسی معاملے میں اس سے کوئی کوتاہی ہوئی یا کسی مسئلے میں اس سے کوئی بہت سنگین قسم کی غلطی ہوئی تو نماز کی حدیں جو ہیں وہ ان کا وہ خیال کرے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کی نظر اس بات پر ہو کہ ان فرائض کے ارکان کیا ہیں، اس کے بعد پھر اس کی نظر اس بات پر ہو کہ اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ہو کہ اس کی جو ہیں وہ سنتیں کیا ہیں۔ کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جو تاجر ہے نا وہ جو 10 روپے 20 روپے کے منافع والی چیزوں کے اندر ہی اتنا الجھ جائے کہ لاکھوں اور کروڑوں کے سودوں سے اس کی نظر جو ہے وہ ہٹ جائے۔ جس تاجر کی نظر کروڑوں اور لاکھوں اور کروڑوں والے سودوں سے ہٹ کر 10 روپے 20 روپے والے سودوں پر چلی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، وہ ایک صحیح تاجر نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک عبادت گزار جو ہے اس کی نظر سب سے زیادہ ارکان پر جائے گی اور واجبات پر جائے گی، اور اس کے جو سب سے سینٹرل پارٹس ہیں عبادت کے، احکامات کے، عبادات کے، واجبات، تو ان چیزوں پر نظر جائے گی۔ اور ایک جو غیر سنجیدہ انسان ہے وہ کیا کرے گا، وہ جو بالکل اس عبادت کے سب سے کم اہم چیزیں ہیں ان پر ہی بیل بوٹے بناتا اور انہی کے لیے بہت زیادہ سنوارتا جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے دین کے لیے سنجیدہ ہونے کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔